دنیا میں پھیلی اس وبا سے جہاں زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے، وہاں تعلیم کے شعبے پر بھی اس کا بڑا گہرا اثر پڑا ہے۔ اور جس طرح ابھی تک اس وبا کا کوئی علاج یا ویکسین نہیں ملا، ویسے ہی تعلیمی نظام کو درپیش مسائل کا بھی کوئی حل سامنے نہیں آ رہا۔ ابھی پاکستان میں موجود طلباء کے مسائل تو حل نہیں کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی مشکلات میں بھی اضافہ شروع ہو گیا۔ موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد جب جنوری میں تعلیمی ادارے کھلے تھے تو چائنا میں وبا کے پھیلنے کی خبریں آنا شروع ہو چکی۔ اس وقت تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیماری ایک دن پوری دنیا کو مفلوج کر دے گی، اور جنوری سے لے کے مئی تک جون کے مہینے تعلیمی سال کا اہم ترین وقت ہوتا تھا۔ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے امتحانات اور ان کی تیاری انہی مہینوں میں ہوتی ہے۔ چھوٹی جماعتوں کے لیے وقت اس لیے اہم ہوتا ہے کہ زیادہ تر اداروں میں انہیں مہینوں میں سالانہ امتحانات کے بعد نئی کلاسز کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اب ٹیوشن سینٹرز کے سامنے سڑکیں بھری ہوئی تھی اور ہر گھر میں بچے سر جھکائے کتابوں میں منہ دیے آنے والے امتحانوں کی تیاری کرنے میں مگن تھے کہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ پہلے 2 ہفتوں کا اعلان ہوا، پھر 5 اپریل کی تاریخ دی گئی، اس کے بعد 31 مئی اور پھر 15 جولائی اور اب 15 اگست کو یہ فیصلہ ہوگا کہ تعلیمی اداروں کو کب تک کھولا جا سکتا ہے یا کیسے کھولا جا سکتا ہے۔ جبکہ یہ افواہ بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس سال اسکول کھول ہی نہ سکے اور اگلے سال جنوری میں کھلیں۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کے ساتھ ساتھ امتحانات پہ جو پابندی لگی وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے ایک تاریخ کے بعد دوسری تاریخ ضرور دی گئی، لیکن اسکول مالکان نے اس خطرے کو پہلے ہی بھانپ لیا، اور اس ڈر سے کہ کہیں ان کی دکانداری متاثر نہ ہو، انہوں نے اس کا متبادل آن لائن اسکولنگ میں راستہ تلاش کر لیا۔ عام عوام کو جہاں اپنا روزگار بچانے اور گھر کا خرچ چلانے کی فکر لاحق تھی، وہیں تعلیمی اداروں نے آن لائن کلاسز شروع کر کے والدین سے فیسز کا ایڈوانس سے مطالبہ کر دیا۔ بچوں کو تو چھوڑ دیں، ٹیچرز تک کو اداروں کی طرف سے بغیر کسی ٹریننگ کے، بغیر آن لائن کیے ہوئے کلاسز لینے پہ لگا دیا گیا، اور ساتھ ہی والدین کو دھمکی دی کہ فیس دیں ورنہ آپ کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ پرائیویٹ سکولز جو 1-2 ماہ کی فیس نہ ملنے پہ بچوں کا اسکول میں داخلہ بند کر دیتے ہیں، آج ان کو 7.5 کروڑ بچوں کا مستقبل اور بنیادی حقوق یاد آ رہے ہیں، اور حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سکولز کو کھولا جائے۔ پرائیویٹ سکولز ابھی تک اپنی آن لائن ایجوکیشن کے مسائل تو حل نہیں کر سکے، لیکن سکولز کھولنے کے لیے انہوں نے SOPs تیار کر لی ہیں، کیونکہ ماں باپ کی طرف سے مسلسل یہ مطالبہ سننے کو مل رہا تھا کہ اگر تعلیم آن لائن دینی ہے تو پھر فیس کو بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے، لیکن سکولز کسی صورت بھی فیس کم کرنے کو راضی نہیں، اور سندھ حکومت کی جانب سے تمام نجی سکولز کو اپنی فیسیں 20% کم کرنے کو کہا گیا۔ تو چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ فیسوں میں کٹوتی یا کمی کا کوئی جواز نہیں۔ فیس منظور کرنے کا اختیار اور اضافہ تو قانون میں موجود ہے، لیکن منظور شدہ فیس سے کم لینے کا حکم دینا کسی قانون میں موجود نہیں، بلکہ اپنے خرچوں کا شور مچا کے حکومت سے الگ امداد بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ بیچارے بڑے معصوم سے لوگ ہیں، یہ اسکولوں کے مالکان جو ہیں، یہ کاروبار نہیں کر رہے، یہ کار خیر کر رہے ہیں، مفت پڑھاتے ہیں۔ یہ اگر آپ فیس نہیں دے سکتے تو پھر نہ پڑھائیں۔ بہرحال اب ان کا کسی طرح یہ ہے پورا فوکس کہ ان کی کمائی نہ کم ہو سکے کسی طرح۔ حکومت انہیں اساتذہ اور پورے اسٹاف کی تنخواہوں کے لیے بھی امداد دے، انہیں بجلی کے بل بھی معاف کر دیے جائیں، واجب الادا رقم بھی معاف کر دیے جائے، سستے قرضے بھی دیے جائیں، لیکن یہ بچوں کی فیسیں نہیں معاف کریں گے۔ بڑے بچے تو پھر آن لائن کلاسز کو کسی حد تک مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ بغیر کسی اسسٹنس کے وہ یہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے گھر میں کسی نہ کسی کو ان کے ساتھ ہر وقت باؤنڈ ہونا پڑتا ہے جب تک بچوں کی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر ٹیچرز کے لیے بھی کوئی ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پراپر شیڈیولنگ تو ہے نہیں، اور جس طرح لیکچرز دیے جا رہے ہیں وہ بھی بچوں کے سر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اگر بچوں نے صرف آن لائن لیکچر ہی سننا ہے تو یوٹیوب پہ موجود مختلف اکیڈمیز کی ویڈیوز دیکھنے میں کیا برائی ہے، جو کہ فریلی اویلیبل بھی ہیں، اور پھر ان ویڈیوز کے لیے اتنی فیس کیوں دی جائے؟ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اب تو نہ کوئی ٹیوشن ٹیچرز ہیں، نہ ہی کوچنگ سینٹر کے بچے سکولز کے بعد وہاں سے کوئی مدد لے سکیں، اس لیے اب بچے ہیں اور ان کے والدین جو اس آن لائن ایجوکیشن کی زد میں آئے ہیں۔ خیر، یہ سب بڑے شہروں کے بڑے اسکول چینز کے مسائل ہیں۔ چھوٹے شہروں، دیہاتوں اور دور دراز کے علاقوں کے مسائل تو موبائلز، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی عدم دستیابی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں ابھی تک ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس الگ سے اینڈرائڈ فونز یا کمپیوٹرز ہوں، اور اگر یہ دستیاب بھی ہوں تو وہاں بجلی اور انٹرنیٹ کی فراہمی اور دوسرا بڑا مسئلہ۔ پاکستان میں کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں آج کے دور میں بھی بجلی صرف
4 سے 8 گھنٹوں کے لیے آتی ہے، اور پاکستان کے کئی علاقے خصوصاً بلوچستان، فاٹا اور KPK اور کئی علاقے اندرون سندھ اور پنجاب کے، پھر گلگت بلتستان کا ایک بڑا حصہ انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہے۔ عام حالات میں یہ اسٹوڈنٹس اپنے گھروں سے دور ہاسٹلز میں رہ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ اداروں کے ساتھ ساتھ ہاسٹلز بھی بند ہیں تو یہ اپنے آبائی علاقوں میں، جہاں ایک فون کال سننے یا کرنے کے لیے بھی ان کو کئی کلومیٹرز پیدل چلنا پڑتا ہے، ایسی جگہ جانا پڑتا ہے جہاں سگنلز آتے ہوں۔ تب آپ خود سوچ لیں کہ ایسے علاقوں میں جہاں فون نہیں سن سکتے تو آن لائن ایجوکیشن کیسے حاصل کریں گے؟ آن لائن کلاسز اٹینڈ کرنے اور ٹیچرز کی طرف سے دی جانے والی اسائنمنٹس کو پورا کر کے اپلوڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تیز سپیڈ والا انٹرنیٹ موجود ہو، اور تیز سپیڈ انٹرنیٹ شہروں میں ہر جگہ موجود نہیں تو باقی علاقوں کا حال تو آپ کے سامنے ہے۔ ویسے بھی ایجوکیشن سسٹم جس میں ڈسٹنس لرننگ اور ورچوئل ایجوکیشن پہ کام کرنے والی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی آج تک اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو اب تو پورا تعلیمی نظام آن لائن کرنے میں تو مشکل تو ہوگی نا۔ ملک میں موجود طلباء کے مسائل تو ابھی حل نہیں ہوئے کہ امریکہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ یونیورسٹی طلباء جن کی کلاسز مکمل طور پہ آن لائن ہو چکی ہیں، ان طلباء کو یا تو امریکہ چھوڑنا ہوگا، اور اگر وہ فال 2020 یعنی خزاں کے سیمسٹر کے دوران امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی ایسا کورس لینا ہوگا جہاں آف لائن کلاسز جاری ہوں، ورنہ ان کا امریکہ میں رہنا غیر قانونی ہوگا، ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ بات اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے کہی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو صرف امریکی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سزا دینا کسی طرح بھی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی امریکہ کے محکمہ تجارت کے مطابق غیر ملکی طلباء کی وجہ سے سن 2018 میں امریکہ کی معیشت کو 48 ارب ڈالر کا فائدہ ہوا، اس لیے امریکی حکومت کو اس فیصلے پہ عمل کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا چاہیے۔ لیکن اگر امریکہ میں یہ ہوا تو کوئی بعید نہیں کہ باقی ترقی یافتہ ممالک بھی اسی روش پہ چل پڑیں۔ دراصل وبا کے باعث کئی یونیورسٹیز اپنی کلاسز کو آن لائن نظام پہ منتقل کر رہی ہیں، اور ہارورڈ یونیورسٹی نے بھی اعلان کیا کہ جب طلباء نے نئے سال کا آغاز کریں گے تو تمام تر ایجوکیشن آن لائن نظام پہ منتقل کر دی جائے گی۔ پہلے تو ہمیں صرف ان پاکستانیوں کو سنبھالنا تھا جو بے روزگار ہو کے آ رہے تھے، اس طرح ان کے اعلان کے بعد ان اسٹوڈنٹس کو بھی سنبھالنا ہوگا جو اپنی ڈگریاں مکمل کیے بغیر یہاں آئیں گے اور پھر نہ جانے کن حالات میں ہوں گے۔ ٹائم کے فرق اور یہاں پہ موجود غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اگر وہ اسٹوڈنٹس کسی طرح اپنی اسٹڈیز کو مینیج نہ کر سکے تو ان کا خدا نخواستہ پورا سال برباد ہو سکتا ہے، اور تمام فیسز بھی ضائع ہو جائیں گی جو پہلے ہی تعلیمی اداروں میں جمع کروا چکے ہیں۔ جس طرح ملک کی معیشت اہم ہے، اسی طرح ملک کا مستقبل بھی اہم ہے، وہ صورتحال بھی غیر واضح ہے، لیکن یہ تو اب ہمارے حکمران بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمیں اس وبا کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے۔ تو آخر کب تک ہم اس کشمکش کا شکار رہیں گے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی امتحان میں ڈالے رکھیں گے؟ 6 مہینے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جلد از جلد کوئی ایسا نظام بنایا جائے جس سے پورے ملک کے اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھائیں اور جو والدین کے لیے بھی افورڈیبل ہو، اور اسٹوڈنٹس کا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچ جائے؟ لیکن ان سارے سوالات کا جواب تو اسٹوڈنٹس نہیں دے سکتے، نہ ان کے پیرنٹس دے سکتے ہیں تو وہ اسکول اور کالجز کے مالکان جو فیسیں بٹورنے پہ لگے ہیں، جن کو اپنی قبر تو یاد نہیں آتی لیکن فیس نہیں بھول سکتے، اور وہ حکومت کے لوگ جن کا کام ہے، جو وزارتوں میں ہیں، جو یہ محکموں کو چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس پیئرز کے پرکس لے رہے ہیں، کہ وہ بھی اب اس پہ کوئی نہ کوئی ہل جل تو کر ہی لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں۔ until the next time، اللہ حافظ۔ یمن میں دنیا کا سب سے سنگین اس وقت بحران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ یمن کی 80% آبادی جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ وہ اس بحران کا ڈائریکٹلی شکار ہے، اور 1 کروڑ 20 لاکھ تو اس میں بچے شامل ہیں۔ یہ ملک ان کے لیے جہنم بن چکا ہے، نہ وہاں پہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، اور وہ ماسک پہننے کے لیے نہیں ہے، گلوز پہننے کے لیے نہیں ہے۔ بیماری سے بچتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، بیماری سے بچتے ہیں، دونوں سے مرتے ہیں تو کسی بم کے اس سے مر جاتے ہیں۔ اب بہرحال ایک فنڈ قائم ہوا ہے، ڈونیٹ ٹو ہیلپ یمن، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے جاننے والے ہیں کہ اس فنڈ میں ضرور ڈونیٹ کریں۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز کا فنڈ ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں سارے کھل کر عطیات دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، کیونکہ وہاں کے بچے اور وہاں کے لوگ جو ہے اب اس بات کے مستحق ہیں
कि हम उनका सोचते भी हैं कि नहीं।